بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین قال وَإِجْتِمَاعُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ مُسْتَقْبِلِ مَعَ الْعَدَمِ أقول هذا جواب عن سؤال آخر وتقريره أن نقول الأثر إما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدورا او معدوم فممتنع فلا قدرة وتقرير الجواب ان الاثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول ان القدرة حال عدم الاثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد سوم اور فصل دوم میں ہے، اور فصل دوم دوسری فصل کے مسئلہ اولا یعنی قدرت باری تعالیٰ کے بیان میں قدرت کا معنی کیا، اور قدرت پر دلیل بھی ذکر ہوا، اور قدرت پر چند اشکالات اور جوابات۔ یہ اشکالات اور جوابات اس لیے ذکر کرتے ہیں، اس سے اصل مطلب اور زیادہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ من جملہ ان چند اشکالات میں سے ایک دو اشکال اور بھی یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ اشکالات اتنے مہم نہیں ہیں، آسان اشکالات ہیں اور جوابات ہیں۔ دیکھیں، ایک نقطہ پھر میں تاکید کروں گا، گزشتہ مباحث کے لیے ایک تکرار ہو جائے گا اور جدید مباحث کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ قدرت کے اندر جو متکلم کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قدرت یعنی صحت الفعل والترک، اس کے لیے ممکن ہو کہ کسی فعل کو انجام دے یا ممکن ہے کسی فعل کو ترک کرے، یہ ہم قدرت کا معنی کر رہے ہیں۔ پس قدرت کے اندر جو مد نظر ہے وہ فعل کا امکان ہے۔ دقت کیجئے گا، جس فعل کو انجام دے رہا ہے قادر، اس قادر کی نسبت سے مقدور حالت امکان میں ہے۔ حالت امکان میں یعنی کیا؟ چاہے تو اس کو انجام دے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے، دونوں چیزیں اس کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ درست ہے، امکان کی کیفیت مقدور میں، چاہے تو انجام دے چاہے تو چھوڑ دے، فعل و ترک کی نسبت برابر ہے۔ لیکن اگر ان دونوں طرفوں میں سے کوئی ایک طرف بھی واجب ہو جائے تو قدرت ختم ہو جائے گی۔ اگر دونوں طرفوں میں سے فعل یا ترک، وجود یا عدم، دونوں میں سے کوئی ایک طرف اگر واجب ہو جائے تو قدرت ختم ہو جائے گی، کیونکہ قدرت میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ صحت الفعل والترک۔ اگر ایک طرف واجب ہو جائے گا تو قدرت نہیں رہے گی، کیونکہ دوسرا طرف پھر اس کے لیے ممتنع ہو جائے گا۔ حالانکہ قدرت میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی نسبت سے برابر ہے، چاہے تو کرے چاہے تو چھوڑے۔ اگر کوئی بھی طرف، چاہے فعل کا طرف ہو یا عدم کا طرف ہو، دونوں میں سے کوئی بھی طرف اگر لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، تو دوسرا طرف ممتنع ہوگا نا۔ خب جب دوسرا طرف ممتنع ہوگا تو پھر قدرت کہاں رہے گی؟ یہ نقطہ اہم ہے۔ ابھی بھی جو ہم دونوں اشکالات بیان کر رہے ہیں ان اشکالات میں یہی نقطہ مد نظر ہے۔ مستشکل اشکال کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہ بابا،
قدرت یا قادر اصلاً غیر معقول بات ہے. کوئی بھی فاعل قادر نہیں ہو سکتا، مختار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مستشکل سوال کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں مستقبل میں کسی فعل کو انجام دیں، درست ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں کسی فعل کو انجام دیں. اس وقت آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ اس فعل کی نسبت سے آپ قادر ہیں؟ کہا جا سکتا ہے؟ مستشکل کہتا ہے نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو آپ اس فعل کو انجام نہیں دے رہے. اس زمانے میں، زمانے حال میں وہ فعل یا اثر معدوم ہے، درست ہے؟ زمانے حال میں کیا ہے؟ وہ فعل معدوم ہے. خب معدوم ہے یعنی ممتنع ہے دیگه، وجود نہیں ہو سکتا اس کے لیے. مستقبل کا فعل حال کے اندر ممتنع ہے نا، حال میں تو نہیں ہے نا. اس کے لیے فقط طرف ترک ہے، طرف وجود نہیں ہو سکتا اس کے لیے. اشکال کرنے والا وہ مانتا ہے، کہتا ہے ہاں دیکھیں اس کا اشکال دیکھیں. صحت فعل و ترک میں کیا ہے کہ دونوں طرف اس کے لیے برابر ہونا. یہاں پر دونوں طرف برابر نہیں ہے، کیونکہ جو مستقبل میں آپ فعل کریں گے وہ زمان حال میں اس کے لیے طرف عدم متعین ہے، فعل کا طرف نہیں ہے. وہ طرف فعل اس کے لیے اس وقت ممتنع ہے نہ، کیونکہ فرض یہ کہ فعل زمان مستقبل میں انجام دینا چاہتا ہے. وہ جو مستقبل میں انجام دینا چاہتا ہے خوب زمان حال کے اندر ممتنع ہے نا، کیونکہ اس کے طرف وجود نہیں آ سکتا. روشن ہو رہا ہے مطلب یا نا؟ خوب اگر وہ فعل ممتنع ہے یعنی اگر عدم ہے اس فعل کا، معدوم ہے، تو اس کے لیے وجود ممتنع ہے. حالا آغا کی بات مان لیتے، نہ آغا موجود ہے، وہ فعل اس فعل کو انجام دیا، موجود ہے. خوب اگر موجود ہے تو بھی واجب ہے، پھر عدم والا طرف ممتنع ہو جائے گا. ان شئت قلتا ایسے بھی بیان کر سکتے. آغا وہ اثر، وہ فعل جس کو قادر انجام دینا چاہتا ہے یا موجود ہے یا معدوم ہے. اگر موجود ہے تو عدم پر قدرت نہیں، اگر معدوم ہے تو وجود پر قدرت نہیں. درست ہے؟ دونوں صورتوں میں امکان ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ جو میں نے ذکر کیا نا، قدرت میں امکان ہے، دونوں طرف اس کے لیے ممکن ہو. وہ تو انجام دینے یا نہ دینے کے بعد امکان ختم ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر کچھ بھی نہیں کیا پھر تو دونوں طرف معدوم ہے. نہیں، جس کو چاہے وہ انجام دے سکتا ہے، اس کو انجام دے یا نہ دے. اس صورت میں تو اختیار ہے نا اس کو. صحیح ہے، جواب درست ہے. جواب یہی ہے. ابھی مستشکل کی بات بیان کریں، اما جواب یہی ہے جو آگا دے رہے ہیں. جواب یہی ہے. مستشکل ایسے بیان کر رہا ہے کہ بابا اگر وہ فعل معدوم ہے تو وجود پر قدرت نہیں ہے، اگر موجود ہے تو عدم پر قدرت نہیں. دونوں صورتوں میں واجب ہے. خوب قدرت وہاں پر ہے جہاں پر امکان ہو، دونوں طرف ممکن ہو. یہ مستشکل اعتراض کرتا ہے. جواب اس کا یہی ہے جیسے آغا نے انجام دی. آغا نے جواب دیا کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قادر جو مستقبل میں فعل انجام دے گا، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اس مستقبل والے فعل کو ابھی انجام دے رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں مستقبل کے فعل پر اس کو قدرت ہے. درست ہے کہ بالفعل ابھی حالا اس زمانے میں وہ فعل کیا ہے؟ معدوم ہے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے ساتھ مقید فعل کو حال میں انجام دے رہا ہے، نہ، مستقبل میں اس کو انجام دے گا، اس کی نسبت سے اس کے اندر قدرت ہے. اشکال ادھر، مستقبل والے فعل کو انجام دے گا، مستقبل میں اس پر قدرت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ قدرت ابھی ہے اور مستقبل میں اس فعل کو انجام بھی دے سکتا ہے.
اس فعل کو حال میں انجام نہ دینا یا انجام نہ دے سکنا یہ فاعل کی قدرت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے فعل کو مستقبل کے ساتھ مقید کیا ہوا ہے۔ روشن ہوا؟ یہ عرض کیا تھا کہ یہ اعتراض اور جواب اتنا جالب نہیں ہے، ہلکا سا ہے۔ اس کی عبارت کو پڑھتا ہوں کہ پھر اصل بات جو ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا رکتے ہیں، یہ آسان ہے، اس کو جلدی میں گزارتے ہیں۔ قال مرحوم خواجہ کہتے ہیں وَإِجْتِمَاعُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ یعنی عَلَى الْوُجُودِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ الْعَدَمِ یعنی مَعَ الْعَدَمِ فِي الْحَالِ۔ اگر ان دو لفظوں کو بڑھا دیا جائے تو عبارت روشن ہو جائے گی۔ علامہ خود بڑھا رہے ہیں، نیچے شرح میں یہی جملہ کہیں گے، کہتے ہیں کہ قدرت کا جمع ہونا کس بات پر؟ کہ علل وجود فی المستقبل، کہ مستقبل میں اس کو وجود دے گا، مع العدم یعنی مع العدم فی الحال، اور حال میں وہ محدود ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ایک فعل زمان حال میں معدوم ہے لیکن مستقبل میں اس کو وجود دے سکتا ہے، خوب یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، مشکل نہ دار ہے۔ مستقبل کے فعل کو مستقبل میں وجود دے لیکن ابھی وہ فعل نہ ہو، یہ قدرت کے ساتھ منافات نہیں لگتا، یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ درست ہے؟ یہ خواجہ کی عبارت کہ وضاحت خود کر رہے ہیں مرحوم علامہ ہلی، درست ہے؟ اس کی شرح پڑھتے ہیں، یہ عبارت روشن ہو جائے گی۔ اقول ھذا جواب عن سؤال آخر، یہ بھی عبارت دوسرے سوال کا جواب ہے۔ وَتَقْرِيرُهُ أَن نَّقُولُ، اس سوال کی تقریر میں ہم یوں کہتے ہیں، الْأَثَرُ، اثر یعنی وہی فعل دیگے، الْأَثَرُ اِمَّا حَاصِلٌ فِي الْحَالِ فَوَاجِبٌ، اگر وہ مستقبل میں جو اس نے اثر انجام دینا ہے یا زمان حال میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اگر زمان حال میں موجود ہے تو واجب ہے، اگر موجود ہے تو واجب ہے دیگے۔ فلا یکون مقدورا، پھر قدرت مانا ندارت، کیونکہ قدرت میں دونوں طرف ہوتے ہیں، وجود اور عدم دونوں پر اختیار ہے، لیکن اگر وہ فعل واجب ہو گیا حتماً موجود ہے تو عدم پر اختیار نہیں ہے۔ مستشکل کا سوال۔ او معدوم عطف ہو رہا ہے اما حاصل پر، الاثر اما حاصل فی الحال او معدوم، یا زمان حال میں موجود ہے یا معدوم ہے، اگر معدوم ہے تو فممتنع، خوب اس میں وجود پر اختیار نہیں ہے، درست ہے؟ فلا قدرت، پس قدرت نہیں ہے۔ اگر قدرت ہمیشہ امکان کے ساتھ سازگار ہے، اگر وجوب آ گیا چاہے وجود کا یا عدم کا، قدرت ختم ہو جائے گی۔ قدرت میں دونوں طرف ہو سکتے ہیں، ہاں، اگر وجود ہے تو واجب ہے، اگر عدم ہے تو ممتنع ہے، قدرت کہاں ہے؟ جواب روشن ہوا سوال؟ وتقریر الجواب آغا ان الاثر معدوم حال حصول القدرہ، آغا زمان حال میں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو قدرت ہے، اس زمانے میں وہ جو مستقبل میں فعل ہونے والا ہے وہ معدوم ہے۔ اوپر والے نے دو شکیں بیان کی نا، جو آپ مستقبل میں فعل انجام دیں گے وہ زمان حال میں موجود ہے یا معدوم ہے؟ جواب والا کہہ رہا ہے زمان حال میں معدوم ہے لیکن قدرت ہے، درست ہے؟ ولا نقولو، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ان القدرت حال عدم الاثر تفعل الوجود فی تلک الحال، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ قدرت اس حالت میں کہ جب اثر نہیں ہے، یعنی زمان حال، جس زمانے میں اس کو قدرت ہے، زمان حال کہ جس زمانے میں اثر نہیں ہے، اس زمانے میں قدرت مستقبل والے فعل کو ایجاد تھوڑی کرتی ہے۔ ہم یہ کہاں کہتے ہیں؟ بابا جو فعل مقید ہے مستقبل کے ساتھ، اس کو ہم زمان حال میں ایجاد کرنے کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ کہیں گے ممتنع ہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایجاد کرے گا قدرت ہے، یعنی اسی زمان مستقبل میں ایجاد کرے گا۔
بل فی المستقبل، بلکہ اس کو ایجاد کرے گا، تفعل الوجود یعنی یوجد الوجود، اس اثر کو وجود دے گا زمان مستقبل میں. بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ فَيُمْكِنُ اجتماع القدرت علی الوجود فی المستقبل، کہ ایک بندے کو قدرت ہو کہ ایک شے کو مستقبل میں وجود دے مع العدم فی الحال، ساتھ اس کے کہ وہ زمان حال میں چیز معدوم ہے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ارے جب مستقبل میں اس فعل کو انجام دیا تو پھر قادر نہیں ہوا کیا انجام دینے کے بعد اس فعل کو یہاں پر وہی بحث آئے گی، کیوں نہیں ہے قادر؟ یہاں پر وہی پرانی بحث آئے گی کہ بابا اس فعل کو انجام دیا دائی کے ساتھ، وہاں پر بھی صرف کل والا جو بحث ہے وہی آگے. اصل قدرت کے اعتبار سے امکان ہے، اما اسی امکان کو اپنے دائی اور ارادے کے ساتھ واجب کرے تو قدرت کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. درست ہے؟ قدرت ہے، دونوں طرف ہے، لیکن میں ارادہ کرتا ہوں اس کو انجام دوں. جیسے آقا بابر کی مثال دی تھی کہ چھلانگ لگا لیتے ہیں 7 مار سے، درست ہے، 7ویں طبقے سے چھلانگ لگا دی تو اب یہ کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ مجبور ہے. انہوں نے چھلانگ لگائی ہے اپنے دائی کے ساتھ. تکرار نہیں ہے اشکال کا کل والے کی؟ نہیں، یہ تھوڑا سا چینج طریقے سے تھا، مستقبل والے کے اعتبار سے کہہ رہا ہے. وہ حال میں تھا، یعنی حال میں. جی جی جی. انہوں نے کس سائیڈ کو پکڑا؟ کہا کہ مستقبل والا فعل زمان حال کے اندر معدوم ہے، مستقبل میں اس کو ایجاد کرے گا. ہم کہہ رہے ہیں حتیٰ اس سائیڈ کو انہوں نے لیا نا، میں کہہ رہا ہوں اس دوسری سائیڈ کو لیں پھر بھی جواب روشن ہے. آغا حتیٰ حال میں موجود ہے، اما موجود ہے اس کے ارادے کے ساتھ، یہ موجود ہوا ہے اس کے ارادے کے ساتھ. قدرت پلس دائی، کیونکہ اس کے پاس اپنا ارادہ تھا، دائی تھا، اس کے اعتبار سے اس نے فعل کو انجام دیا، تبھی تو فعل وجود میں آیا. تبھی فعل وجود میں آیا. درست ہے؟ روشن ہوا؟ حتیٰ دوسرے طریقے سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعل موجود ہو گیا پھر بھی اس کو قدرت ہے. اگر پھر کس چیز پر قدرت ہے؟ اس کو معدوم کرنے پر، اس کو اٹھا دینے پر. آپ نے مرحوم علامہ ہلی نے کیا کیا؟ صرف اس نقطے کو پکڑا کہ بھائی زمان حال میں معدوم ہے، مستقبل میں اس کو وجود دے گا، اس اعتبار سے قدرت. ہم کہتے ہیں موجود کے اعتبار سے بھی قدرت ہے. کیسے قدرت ہے؟ اس فعل کو اٹھا لے، اس کر سکتا ہے نا، ارادے کے ساتھ اس فعل کو معدوم کر دے، اٹھا لے. ہاں، فعل انجام دینے کے بعد اس کو ختم کر دے، خود ہی ختم کر دے. نہیں، جب اس وقت میں جب انجام دیا تو دوسری انجام دیا، فعل موجود ہو گیا. نہ فعل کو انجام دیا، اپنے ارادے کے ساتھ موجود ہو گیا. اب بھی اس کو قدرت ہے کہ اس فعل کو اٹھا لے. نہیں، وہ بات والی ہم بات نہیں کریں. اسی نہ قدرت ہم ہی نے دی گئے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب موجود ہو گیا تو فاعل کے ہاتھ بندھ گئے، فاعل کے ہاتھ بندھ گئے. ہم کہہ رہے ہیں فاعل کے ہاتھ بندھے نہیں ہے. درست ہے، اپنے ارادے کے ساتھ اس کو وجود دیا اور اپنی قدرت کے ساتھ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے. اٹھا سکتا ہے یعنی معدوم کر دے. وہ تو صحیح ہے. قادر ہم ہی نے دیے، قادر ہم ہی نے دیے. قادر اسی کو کہہ رہے ہیں، قادر اسی کو کہہ رہے ہیں. اما یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں قادر کے معنی میں یہ تو تناقض لازم ہے کہ جس وقت اس کو وجود دے رہا ہے اسی وقت اس کو معدوم کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں. قادر کے معنی میں یہ چیز تو چھپی ہوئی نہیں ہے. قادر کے معنی میں تو یہ چیز نہیں ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. خوب. لا یقال، ایک اشکال کرتے. دیکھیں، اشکال کرنے کے فنی کتابوں میں 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں ان قلتا، دوسری مرتبہ کہتے ہیں لا یقال. یہ جو ان قلتا سے اشکال نقل کرتے ہیں نا، یعنی وہ اشکال تھوڑا مضبوط ہے، وجیح اشکال ہے. لیکن لا یقال کے ذریعے سے جو اشکال کرتے ہیں نا، بھونڈا اشکال. فارسی میں کہتے ہیں لا یقال، اصلاً گفتنی نہیں، یہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے. یہ پرانی کتابوں میں یہ حتیٰ اشکال کو بھی جو نقل کرتے تھے اس کے لیے الفاظ جو چنتے تھے ان میں بھی فنی لحاظ کرتے تھے. اب جو اشکال نقل کریں کہ لا یقال، گفتنی نہیں ساگا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے. اچھا، خود جو اپنی طرف سے اشکال کرتے ہیں، کسی نے اشکال نہیں کیا، لیکن جو خود اپنی طرف سے اشکال کرتے مطلب کو توضیح دینے کے لیے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایسی بات آئے،
خود سے جو اشکال کرتے وہ اپنی اصل بات کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں کل یہ اشکال آ جائے لہذا اس دروازے کو بھی بند کر دیتے. لا یقال، اگر یوں نہیں کہا جائے گا الوجود فی الاستقبال غیر ممکن فی الحال. آغا وہ وجود جو مشروط ہے، مقید ہے زمانے استقبال کے ساتھ، وہ زمانے حال میں تو غیر ممکن ہے. درست ہے جو ابھی بیان بھی کر رہے تھے. لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالْإِسْتِقْبَالِ الْمُمْتَنِعِ فِي الْحَالِ، کیونکہ وہ مشروط ہے، مقید ہے زمانے استقبال کے ساتھ کہ محال ہے کہ استقبال حال میں ہو. جب فعل کو آپ نے مقید کیا زمانے استقبال کے ساتھ تو وہ حال کے اندر ممتنع ہو گیا. درست ہے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، خود جب اس طریقے سے کہ فعل مقید بے زمان استقبال حال میں ممتنع ہے تو فلا قدرت علیہ فی الحال، تو زمان حال میں اس پر قدرت نہیں ہوگی. وَعِنْدَ حُصُولِ الْإِسْتِقْبَالِ، جب وہ مستقبل حال میں تبدیل ہو جائے گا تو وہیں پر پھر یہی بات آ جائے گی، کیونکہ وہ فعل مقید ہے استقبال کے ساتھ. اگر وہ حال بن گیا تو استقبال نہیں ہوگا. درست ہے. جب اس مستقبل میں آپ پہنچ گئے، مثلا میں کہہ رہا ہوں بابا اس فعل کو میں کل انجام دوں گا، مقید ہے کل کے ساتھ. جب وہ کل آج میں بن جائے گا تو پھر وہ کل تو نہیں رہا نا. درست ہے. تو اس صورت میں یہ مستشکل کہہ رہا ہے کہ آپ کبھی بھی اس فعل پر قدرت حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ فعل کو مقید کیا مستقبل کے ساتھ، اور مستقبل کبھی بھی حال میں تبدیل نہیں ہو سکتا. جب بھی وہ فعل آئے گا، اس زمانہ آئے گا تو وہ مستقبل پھر آگے چلا گیا. درست ہے. تو جواب دے رہے ہیں کہ عزیز من، ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل مقید ہے زمان استقبال کے ساتھ تو اس کے ساتھ وجود بھی متعلق ہوگا زمان استقبال میں. جب آپ نے کہا کہ میں اس فعل کو زمانے مستقبل میں انجام دوں گا، درست ہے، بے شک حال میں ممتن ہے، ٹھیک ہے، مشکل نہ دار ممتن ہے، لیکن کیونکہ میں نے اس کو مقید کیا کہ مستقبل میں انجام دوں گا، تو قدرت جو تعلق لے رہی ہے اس فعل کے ایجاد کرنے کے ساتھ وہ استقبال کے اعتبار سے. میں کہوں کہ میں مستقبل میں انجام دوں گا، خوب اس کا معنی یہ کہ مستقبل میں انجام دوں گا، نہ کہ کہہ یہ رہا ہوں کہ فعل مقید و مستقبل کے ساتھ اس کو حال میں انجام دے رہا ہوں. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. روشن ہے. لِأَنَّا نَقُولُ، یہ اشکال کہنے کا نہیں ہے، کیونکہ القدرت لا تتعلق بالوجود فی الاستقبال لا تتعلق فی الحال بل فی الاستقبال. آگا وجود فی الاستقبال، یہ وجود فی الاستقبال، یہ فی الاستقبال کا تعلق وجود کے ساتھ ہے، اور فی الحال کا تعلق لا تتعلق کے ساتھ ہے. یہ متعلق بہت زیادہ معنی کو تبدیل کر دیتے. کہتے ہیں قدرت لا تتعلق بالوجود فی الاستقبال، جو موجود در مستقبل ہے اس کے ساتھ قدرت تعلق نہیں لیتی فی الحال زمان حال میں، بل فی الاستقبال، بلکہ استقبال اس کے ساتھ تعلق لے گی. آگا دوسرے لفظوں میں جو وجود مقید ہے زمان استقبال کے ساتھ اس کو زمان حال میں تحقق تھوڑی دینا چاہیں گے، ہم اس کو زمان مستقبل میں متحقق کرنا چاہیں گے. اگر مقید کریں اس کو مستقبل کے ساتھ، اگر مقید نہ کریں تو ابھی بھی کر سکتا ہوں. اس کا اشکال تو پھر بھی وہی رہا نا، اشکال نہ رہا نا. استقبال وہی حال میں کہہ رہا کہ حال میں تمہارے پاس قدرت نہیں ہے، ممتنع. ہم کہہ رہے ہیں استقبال کے لحاظ سے ممتنع نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا ممتنع. دیکھیں اس کا اشکال کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ چیز جو تم مستقبل میں انجام دو گے اس پر زمان حال میں امتناع ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا امتناع ہے اس معنی میں کہ اس مستقبل کو جو مقید ہے مستقبل کے ساتھ حال میں انجام دو. حالانکہ قدرت ابتدا سے اس طریقے سے نہیں ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں قدرت ہے وہ فعل جو مقید ہے استقبال کے ساتھ اس کو استقبال میں انجام دوں گا. اس کا اشکال کیسے ہے؟
خود مستقبل بذات خود کیا ہے؟ زمان مستقبل وہی حال. حالت دیکھیے کیا ہے اس کے ساتھ بعد میں بات کریں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ زمان حال میں تمہیں قدرت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ زمان حال میں قدرت ہے. وہ کہہ رہا ہے زمان حال میں قدرت ہے تو وہ فعل جو مقید ہے مستقبل کے ساتھ اس کو حال میں کیوں نہیں انجام دے رہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں قدرت ایسے تھوڑی ہے. قدرت اس کے ساتھ متعلق ہوئی ہے اسی فعل کے اعتبار سے. اگر فعل مستقبل کے ساتھ مقید ہے تو قدرت بھی اسی طریقے سے اس کے ساتھ متعلق ہوئی ہے. درست ہے؟ امتناع نہیں آئے گا. امتناع نہیں ہے نا. امتناع نہیں ہے. مستقبل والے فعل کو میں انجام دے سکتا ہوں. حالانکہ کہ اتنا وہ نہیں ہے. خوب دوسرا اشکال، یہ اشکال بھی اسی طریقے سے ہے کہ یہ بھی اتنا عام نہیں ہے. یہ اشکال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ بابا قادر آپ نے کہا کہ جس کے لیے فعل اور عدم دونوں برابر ہوں. خوب عدم کو تو کوئی بھی وجود نہیں دے سکتا. عدم کبھی موجود تھوڑی ہوتا ہے. عدم اگر موجود ہو تو دیکھیے عدم نہ میشے دیکھیے. قادر کبھی بھی معدوم کو موجود نہیں کرتا. خوب ایک طرف ممتنع ہو گیا، صرف ایک طرف رہا تو قدرت کہاں رہے؟ قادر عدم کو تو وجود نہیں دے سکتا نا. عدم کو وجود دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. قادر کیسے ہوا؟ قادر کے لیے تو دونوں برابر ہے. کہہ رہے ہیں کہ بابا یہاں پر بھی بالکل بھونڈا اعتراض آپ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ قادر یعنی صحت الفعل والترک، چاہے تو انجام دے چاہے تو چھوڑے، چاہے تو چھوڑے انجام نہ دے، نہ کہ انجام نہ دینے کو انجام دے. انجام نہ دینے کو انجام دینا تھوڑی ہے. قادر کے معنی میں چاہے تو انجام دے چاہے تو چھوڑ دے. تم کہہ رہے ہو کہ چھوڑنے کو انجام نہیں دے سکتا. بابا کس نے کہا کہ چھوڑنے کو انجام دینا؟ چھوڑنا یعنی انجام نہ دینا، نہ کہ چھوڑنے کو انجام دینا. درست ہے. کہہ رہے ہیں وَانتفاء الفعل، فعل کا منتفی ہونا چھوڑنا، لیس فعل الضد، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فعل کے ضد کو انجام دینا یعنی ترک کو انجام دینا. ترک کرنا یعنی فعل انجام نہ دینا، نہیں کہ ترک کو انجام دینا. درست ہے. اقول هذا جواب عن سؤال آخر وتقريره ان القادر لا يتعلق فعله بالعدم. آگا قادر کا فعل عدم کے ساتھ تعلق نہیں لے سکتا. درست ہے، کیونکہ عدم کی چیز ہی نہیں. خب فلا يتعلق فعله بالوجود، جب عدم پر قدرت نہیں ہے تو فعل پر بھی قدرت نہیں ہوگی، کیونکہ قدرت میں دونوں پہلو برابر ہیں. اما بیان المقدمت الاولی، کیوں بھائی قادر کا فعل عدم کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا؟ یہ مقدمہ اس کا بیان کہتے ہیں اس لیے کہ فَلِأَنَّ الْفِعْلَ يَسْتَدْعِي الْوُجُودَ وَالْإِمْتِيَاز، کسی کو ایجاد کرنا یعنی وجود دینا، اس کو ممتاز کرنا. درست ہے. خوب عدم کے ہیچ وقت وجود را قبول نہ کنے. عدم تو کبھی بھی وجود کو قبول نہیں کرے گا، پھر عدم کیسے رہے گا؟ اور کہتے ہیں کہ لا تمایز فی الآدام، آدام میں کوئی تمایز بھی نہیں ہوتا. عدم عدم ہے، عدم کوئی دوسرے عدم سے جدا تھوڑی ہوتا ہے. نہ ہونا نہ ہونا ہے. یہ وہ ہونا اور وجود ہے جو ایک وجود دوسرے سے جدا ہوتا ہے. اما جو چیز نہیں ہے نہیں ہے دیکھے، نہیں ہونا تو فرق نہ میکو نے دیکھے. وَهُمَا مُمْتَنِعَانِ فِي حَقِّ الْمَعْدُومِ، وجود اور امتیاز دونوں معدوم کے حق میں ممتنع ہے. خب معدوم نہ موجود ہو سکتا ہے نہ ممتاز ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے. آدام میں تمایز نہیں ہوتا. فلسفے میں آپ پڑھیں گے لا تمایز فی الآدام. پاپا جو چیز نہیں ہے نہ ہونا، نہ ہونا تو نہ ہونا ہے نا. اس میں امتیاز کیا ہے؟ ایک نہ ہونا دوسرے نہ ہونے سے جدا ہوگا کیا؟ نا. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، بس جب عدم پر قدرت نہیں ہے تو وجود پر بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ فَلِأَنَّكُمْ قُلْتُمْ، اس لیے کہ آپ نے کہا الْقَادِرُ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُهُ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ. بھائی قادر میں آپ نے کیا کہا تھا؟ جس کے لیے فعل اور ترک دونوں ممکن ہو. جب ترک نہیں ہے تو فعل بھی نہیں ہے. دیکھیے وَإِذَا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل،
جب امکان ترک ختم ہو گیا تو امکان فعل بھی ختم ہو جائے گا. وتقریر الجواب ان القادر هو الذي يمكنه ان يفعل وان لا يفعل. اگر قادر اسے کہتے ہیں جو کرنا، جو جس کے لیے ممکن ہے کہ کرے یا چھوڑ دے. وَلَيْسَ لَا يَفْعَلُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلِ الضِّدِّ. چھوڑ دینے کو کرنے کے معنی میں نہیں ہے. صحیح. چھوڑنا یعنی نہ کرنا، نہ کہ نہ کرنے کو کرنا. خوب یہاں پر ایک سوال کہ اس کے بعد دوسری بات میں وارد ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے، خوب جب کائنات نہیں تھی، یہ عام طور پر سوال بھی کرتے ہیں، خدا نے عدم کو وجود دیا. عدم کو تو وجود نہیں دیا جا سکتا نا، جیسے ابھی پڑھا. خوب جب کائنات نہیں تھی تو پھر خدا نے کیسے بنائے؟ یا اس کو ایسے بھی ہمارے خطیب کہتے ہیں، ماشاءاللہ الٹی سیدھی باتیں کرنے میں ہمارے خطیب بڑی مہارت رکھتے ہیں. خدا نے اشیاء کو لا شے سے بنایا، عدم سے بنایا. خوب عدم کی چیز ہی نہیں، عدم سے کیسے کسی چیز کو بنایا جا سکتا ہے؟ جواب اس کا ہمارے ذہن میں ایسے بیٹھا ہوا ہے خدا نے کسی شے کو شے بنایا. ہم ایسے سمجھتے ہیں عدم کو وجود دیا، یعنی جعل الشیء شیئا، ایک شے کو شے بنایا. لا شے کو گویا کہ شے کی منزلت پر رکھتے، اس لا شے کو خدا نے شے بنایا. ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر جعل مرکب ہو. جعل مرکب یعنی ثبوت شیء لشیء، یا جعل الشیء شیئا، ایک شے کو شے بنانا. خدا نے جو تخلیق کے کائنات کی ہے وہ جعل مرکب نہیں ہے کہ کسی چیز کو چیز بنائے، کہ عدم کو وجود دے. نہ، وہاں پر جعل بسیط ہے، جعل الشیء ہے، خود شے کو جعل کرنا، نہ کہ عدم کو وجود دینا ہے. دقت کیجیے گا، عدم کو وجود دینا نہیں ہے، یہ جعل مرکب ہے کہ لا شے کو شے بنایا. نہ، لا شے کو شے نہیں بنایا، کچھ نہیں تھا بنایا. نہ کہ کچھ نہیں کو کچھ بنایا. درست، یہاں پر جعل مرکب نہیں ہے، جعل بسیط ہے. درست تعبیر یہ نہیں ہے کہ خدا نے لا شے کو شے بنایا، بلکہ دقیق تعبیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبے میں آئی ہے. اگر خطبہ کسی کے پاس ہو تو مجھے دے 2 منٹ کے لیے، میں وہ عبارت پڑھوں. سبحان اللہ، ایام بھی چل رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ کیا دقیق تعبیر ہے. وہ بھیجا ہوا ہے نا خطبہ آغا نے، وہ مجھے دیجیے گا، ایک جملہ اس سے پڑھنا چاہتا ہوں. لا شے کو کہتے ہیں کہ لا شے سے شے بنایا، اور لا شے کو شے مانتے ہیں. بالآخر کچھ، یعنی ایک طرف یہ تناقض ہے نا، ایک طرف سے کہتے ہیں لا شے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ شے بنایا. خدا نے عدم کو وجود نہیں دیا، کچھ نہیں تھا پیدا کیا. کچھ نہیں، وہی عدم ہے نہ، کچھ نہیں کو کوئی چیز نہیں بنایا. دقت کرے، یعنی مقصود یہ نہیں ہے کہ جعل الشیء شیئا، کہ جعل مرکب ہو جائے، ایسے نہیں کہہ رہے. مقصود ہے جعل الشیء. آپ پڑھتے ہیں نا، نحو میں پڑھتے ہیں ایک ہے کان تامہ اور ایک ہے کان ناقصہ. کان زید قائما، یہ کان ناقصہ ہے. درست ہے، کان زید قائما، یہ کان ناقصہ. دوسری مرتبہ کان تامہ ہوتی، کان زید خبر نہ مخا، کان زید یعنی ای وجد زید، ای حصل زید. درست ہے. تو یہاں پر بھی جو جعل الہی ہے، یہ جعل الہی کان تامہ کے قبیل سے ہے، جعل الشیء ہے، نہ کہ جعل الشیء شیئا، کہ کان تامہ بن جائے، کہ جس کو جعل مرکب کہتے ہیں. جناب سیدہ کی کتنی خوبصورت تعبیر ہے ابتدائی خطبے میں کہ ابتدأ الاشیاء لا من شیء کان قبلها، نہ کہ ابتدأ الاشیاء من لا شیء. جناب سیدہ کا جملہ ہے ابتدأ الاشیاء لا من شیء کان قبلها.
کان نہ ایسے ابتدأ الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، ایسے عبارت ہے، یہ دقیق عبارت ہے، نہ کہ ابتدأ الاشیاء من لا شیء. من لا شیء ہوتا تو یعنی عدم کو وجود دیا، اگر ہوتا ابتدأ الاشیاء من لا شیء، جیسے ہمارے یہاں بھی خطیب کہتے ہیں کہ خدا نے لا شے سے شے کو بنایا، خوب لا شے سے نا. جناب سیدہ کیا فرما رہے؟ ابتدأ الاشیاء، خدا نے اشیاء کو وجود دیا، لا من شیء کان قبلہ، اس طرح سے وجود نہیں دیا کہ پہلے کوئی چیز موجود تھی پھر اس چیز کو وجود دیا، ایسے نہیں تھا. لا من شیء کہ کان قبلہا، دقیق ہے، خیلی دقیق ہے. یعنی جناب سیدہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے جو عالم کو پیدا کیا، ایسے نہیں ہے کہ اس عالم کے لیے پہلے کوئی مٹیریل موجود تھا پھر اس مٹیریل سے کسی چیز کو بنایا، ایسے نہیں کیا خدا نے. ہاں دقت کرے ایسے نہیں کیا خدا نے کہ جب عالم کو بنانا چاہتا ہو پہلے کوئی چیز موجود ہو، پہلے کوئی مٹیریل موجود ہو، پھر اس مٹیریل کو خداوند متعال نے بنایا. ابتدأ الاشیاء لا من شیء کہ کان قبلہا، نہ اس چیز سے کہ جو اس سے پہلے ہو، نہ ایسے نہیں بنایا. درست اب بیان کریں آپ. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدم سے وجود دیا، وہ اس کو عدم کو مٹیریل تو نہیں مان رہے نا، وہ خود عدم سے کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بنایا. آپ صحیح، یہ ان مشکل نہ دار، عدم کو وجود نہیں دیا، عدم کو وجود نہیں دیا. یہ جو ہے وہ کیا کہنا ہے، ناقصہ ہو جائے گی. جعلوا شیئا، جعلوا شیء شیئا، اس کے اردو میں کہہ دو کہ خود دیکھیے، یعنی اردو میں اصطلاح کچھ نہیں تھا خدا نے بنایا، نہ کہ کچھ نہیں کو خدا نے بنایا. کچھ نہیں کو خدا نے نہیں بنایا، کچھ نہیں تھا بنایا. یہ دقیق جملہ ہے. خدا نے لا شے سے نہیں بنایا، لا من شیء. کچھ نہیں کو یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کم ہے، یہ اس کی معنی میں آ جائے گا. کس کی معنی میں؟ مثلا کچھ نہیں ہے تو وہ تو عدم کی معنی میں آ گیا. بھلے اگر یہ جملہ جو دوسرا کہیں گے کہ کچھ ہے یعنی کچھ نہیں ہے تو حیثیت کی معنی میں آ جائے گا. حیثیت یعنی کیا؟ میں نہیں سمجھ رہا، حیثیت یعنی کیا؟ یعنی دو جملے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں، یعنی خدا اس کچھ نہیں کا محتاج، اس سے وجود دیا. نہ، یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہم لوگ، یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ خدا نے کچھ نہیں کو کچھ بنایا. یہ وہی ہو جائے گا کہ معدوم کو موجود کیا، معدوم کو موجود کیا. یہ نہیں کہنا چاہ رہے کچھ نہیں تھا وجود دیا، ایسے کہنا چاہ رہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر اصطلاحات کے اعتبار سے ہماری زبان کھلی ہوئی ہو تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر خداوند متعال کا جعل جعل بسیط ہے، جعل مرکب نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ خدا نے کسی کو کچھ بنایا، نا، کچھ نہیں تھا بنایا. درست ہے. خوب، یہ گفتگو یہاں پر تمام ہو گئی. یہاں پر قدرت کے بارے میں جو اعتراضات اور جوابات تھے ان کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں. یہاں سے ایک اور بات شروع کریں کہ انشاءاللہ اس کو پھر ہم کل پہ رکھتے ہیں. میرا ارادہ تھا کہ کچھ حصہ پڑھیں گے لیکن چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس ہفتے کے ارادہ کہ قدرت کی بات کو تمام کریں، لیکن ظاہراً نہیں ہو پائے گا. یہاں سے بس آپ کی مرضی. یہاں سے بات شروع ہوگی عمومیت قدرت. اصل قدرت کو ثابت کیا کہ اصل قدرت خداوند منان ثابت ہوئی. اب ثابت کریں گے وہ قادر ہے علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے. اس کو بیان کریں گے، عمومیت قدرت کو ثابت کریں گے. کہ یہاں پر بہت سارے اقوال ہیں، ان تمام اقوال کو بھی تفصیل کے ساتھ علامہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں. بہرحال اس بات سے قدرت کا خلاصہ یہ ہوا فتلخص من جمیع ما ذکرناہ، کہ قدرت کیا ہے؟ صحت الفعل والترک. درست ہے. قادر یعنی جس کے لیے ممکن ہے کہ فعل کو انجام دے اور ممکن ہے کہ فعل کو چھوڑ دے، اسے ہی ہم قادر
مختار کہتے ہیں، عام طور پر یہی ہے معنی، اور اسی کا ہم نے ابھی تک دفاع بھی کیا۔ خدا اس معنی میں قادر ہے، چاہے تو کسی فعل کو انجام دے، چاہے تو کسی فعل کو انجام نہ دے، اس کی مرضی ہے، درست ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔